جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید. اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر عمران علی صاحب. آپ سب واقف ہیں ان سے. بہترین معلومات اور تجزیہ اور جو ہے انالیسز دیتے ہیں ہمیں، اور ہم بھی سیکھتے ہیں ان سے. تھینک یو سر فار جوائننگ اس. اور آج اہلا سر. نہیں نہیں سر، بالکل وی آر ریئلی فارچونیٹ کہ آپ سے بات ہوتی ہے. اور آج چونکہ یہ بڑا ایسا دن ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے پورا معرکہ حق، اور جو بھارت کی جارحیت کا جواب دیا تھا پاکستان نے پچھلے سال. اور یہ 1 سال جو ہے یہ ڈرامائی تبدیلیوں کا سال ہے پاکستان کی سفارتی محاذ کے اوپر، کسی حد تک اندرونی محاذ کے اوپر بھی، اور جو پاکستان کی پوزیشن سٹینڈنگ ہے ریجن میں اور دنیا میں، وہ اس کے بعد بدل گئی ہے. تو ایک تو ہم تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں کہ کتنی پاکستان کی ملٹری سکسیس جو تھی وہ کتنی اہم ہے یا تھی پاکستان کی سفارتی اور اوور آل پوزیشننگ کے حوالے سے. اور پھر اس کے بعد ہم چونکہ اب پاکستان ایک ثالثی کا کردار بھی ادا کر رہا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، تو کچھ اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ وہ معاملات کہاں پہ. اب یہ کہا جاتا ہے کہ نئے پروپوزلز جو ہے وہ پہنچے ہیں ٹو ایران امریکہ کی طرف سے، اور ایران نے بھی پروپوزلز دیے ہیں. کیا وہاں پر ان کے درمیان کوئی میٹنگ پوائنٹ، کوئی اگریمنٹ کا چانس ہے؟ اور ہے تو اس کی کیا خد و خال ہوں گے؟ یہ بھی ہم بات کرتے ہیں، اور تھوڑی سی گلف کی اوپر بھی بات کریں گے اگر وقت ملے گا. لیکن سب سے پہلے سر آپ کا جو ہے پرسپیکٹو لیتے ہیں اور معرکہ حق اور مئی 2025 میں جو پاکستان کی افواج کی اور حکومت کی اور قوم کی میں سمجھتا ہوں کارکردگی تھی، اس کے حوالے سے یور کامنٹس. جی بالکل. میں نے اپنی زندگی میں سوچا تھا کہ کیا میں ایسا مومنٹ دیکھ سکوں گا کہ نہیں، جس میں ہم لوگ وی ول اکویٹ آور سیلس ود دس وے. اور شکر ہے کہ اپنی زندگی میں نے یہ مومنٹ دیکھا. کوئی اس میں شک نہیں کہ ہم نے بہت اچھا جواب دیا، ایک انپرووکڈ، کیونکہ پہلگام کا پاکستان کے ساتھ وہ تعلق نہیں جوڑ سکے تھے. تو دیا، جواب دیا، اور اس کے بعد سے ایک ڈپلومیٹکلی اور انٹرنیشنلی پاکستان کا ایک سنی مومنٹ جس کو کہتے ہیں. تو سلام پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج کی عظمت کو. تو اٹ واز اے گریٹ مومنٹ. جو چیز جس میں کوشچن کرنا چاہوں گا، وہ یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ ہم آج جب اس کو منائیں، بہت اچھی طرح منائیں. ایک تو ہیوملٹی سے منائیں، ایک آگے کا پیس دیکھ کے منائیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر اس کے 6-7 یا 4-5 ایسپیکٹس ہے، دا بگر ایسپیکٹس جو جہازوں کو مارنا ہے، اس میں وی 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 ایمرج وکٹوریس. باقی کئی چیزوں میں اسٹیل میٹ تھا، اور کئی چیزوں کے اندر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا پلان تھا جب وہ سو کالڈ سویلین ٹارگٹس اور جن کو وہ ٹیررسٹ کیمپس کہتے ہیں، کیا ہمارے ایئر ڈیفنسز ڈپلائڈ تھے؟ اگر ایئر ڈیفنسز ڈپلائڈ تھے، ڈڈ دے بیٹ آر ایئر ڈیفنسز؟ ڈڈ وی لیٹ دیم کم ان؟ کیا اس مارکے کے بعد اگلی جنگ کی تیاری میں ہم نے ہماری جو ایئر ڈیفنس شیلڈ ہے پاکستان کے اوپر، اس کو زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے؟ تو یہ جو کامیابی ہمیں ہوئی تھی، اس لیے ہوئی تھی کہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے وقت سے اور اس سے پہلے سے پاکستان کی ایئر فورس بالکل ڈسپیشنیٹ ہو کے اپنی اگلی جنگ کی تیاری کر رہی تھی. اور جس طرح وہ اس میں سائنس کو، میں آسان زبان میں بات کروں، سائنس، ٹیکنالوجی، ینگسٹرز، آئی ٹی پروفیشنلز، اے آئی والوں کو. آج صبح ایک فنکشن کی میں ریکارڈنگ دیکھ رہا تھا. سر رضا، اٹ واز اے ویری سمپل فنکشن آف دا ایئر فورس. سمپل سے میری مراد گریسفل، سمپل، اینڈ اس میں نا وہ بہت زیادہ ہائپر بولے اور چیزیں نظر نہیں آئیں، جس سے میرا اور رسپیکٹ بڑھ گیا. تو ایک تو یہ جو ایئر فورس کا ماڈل ہے، یہ آرمی کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا کہ ان فیوچر وارز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ہوں گی،
آپ کو ہیومن انٹیلیجنس کے ساتھ سائنٹیفک انٹیلیجنس بھی. ایک تو یہ دوسرا لیڈرشپ کا جو یاد رکھیں آپ کو مجھ سے زیادہ تاریخ کا پتہ ہے کہ 65 کی جنگ میں جب ہم نے تمام تر اپنی رانگ اسمپشنس کے تحت جبرالٹر اور گرینڈ سلیم کر دیا تھا اور تمام تر کوتاہیوں کے باوجود جنرل اختر حسین ملک گرینڈ سلیم کر کے اخنور کی فٹ پہ پہنچے ہوئے تھے برج کے پاس. تو اس وقت ایوب صاحب جن کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا پہلا انفراسٹرکچر انہوں نے بنایا اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود، انہوں نے ہی بلینکڈ کہ کہیں انڈیا اٹیک نہ کر دے. ابھی آپ کی نظم صبح ایکس پہ تھی، اس سے وہ یاد بھی آتی ہے تحمیدہ ریاض صاحبہ کی نظم کہ بھئی اب جب آپ نے سب کچھ کر لیا، آپ اخنور کی ماؤنٹنس پہ پہنچے ہوئے ہیں، آپ یار جنرل یحییٰ کو بھیج کے 2 ستمبر کی صبح کو آپ کمانڈ چینج کر دیتے ہیں، اور جس خطرے کے تحت آپ کمانڈ چینج کرتے ہیں وہ 6 ستمبر کو انڈیا پورا کر دیتا ہے، وہ پھر بھی آپ پہ اٹیک کر دیتا ہے. تو یہ اس دفعہ بھی امریکی فون کالوں کے ساتھ باقی چیزوں کے ساتھ آپ کے ان کے ساتھ اختلافات ہوں، جو آپ کے اس وقت کے سی او ایس تھے، ہی ڈیڈ ناٹ بلنک. جو لیڈ کرتا ہے وہ کمانڈ کرتا ہے ایئر فورس کو کہ بھئی یو ڈو دس یو ڈو دیٹ. تو یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے، اور ایئر ڈیفenس کا بھی، اور بعد میں جو ہم نے اٹیکس بھی کیے جس میں ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز وغیرہ کیا، تو یہ ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا بنتا ہے. اٹس ناٹ اونلی این ایئر فورس وکٹری، اٹس دی کمانڈ کی وکٹری. آلدو ایئر جی فورس نے ہمیشہ آؤٹ پرفارم کیا ہے، ہمیشہ. 65 کی جنگ میں بھی دے یوز ٹو سے پاکستان واز سیوڈ بائی 3 A's: اللہ، آرٹلری اینڈ ایئر فورس. تو اب بھی اتنے سالوں کے بعد بھی آپ کی ایئر فورس کی وجہ سے تو خراج تحسین. لیکن ہمیں کمپلیسنٹ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں اور آپ انڈیا کی جگہ بیٹھے اور ہم نے پلان کرنا ہو اگلا معرکہ، تو وی ول ٹرائی ٹو ڈو اٹ سائملٹینیسلی ایٹ مینی فرنٹس، سو دیٹ دا ایئر فورس، جو ہماری ایئر فورس ہے، وہ اکیلی ڈٹرمن نہ کرے، کیونکہ ان کو یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ ایئر سپیریورٹی ہے پاکستان کے پاس. تو اگلا جو معرکہ ہوگا، اللہ کرے نہ ہو، اللہ کرے بیٹر سینس پریویلز، وہ زیادہ فرنٹس پہ ہوگا. اٹ مائٹ سائملٹینیسلی بی نیوی، ایئر اینڈ این انفینٹری. تو ہمیں اس کے لیے بھی اب جوائنٹ چیفز ہیڈ کوارٹر میں ایک فیوچر کی پلاننگ کرنی پڑے گی. دیز ور جسٹ مائی 2 cents. اٹس اے ڈے ٹو سیلیبریٹ ان آل جی ایسپیکٹس. بہت اچھی آپ نے امبیسڈر صاحب مختصر بات بھی کی، اور یہ پچھلے سال کے حوالے سے اس میں 2-3 نقطے نکلتے ہیں. میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس کو بھی دیکھ لیں کہ دیکھیے یہ آخر آپ نے تو یہ کہا بالکل بات کہ یہ ایئر فورس کی تو تھی ہی کامیابی سو تھی، مگر میں ایک کمانڈ اور لیڈرشپ جو ہے، اور اس کو بعد میں ریکگنائز بھی کیا گیا، فیلڈ مارشل بن گئے جو، اور پھر چیف آف ڈیفense فورسز بنے. لیکن وہ تو پاکستان کے اندر ایک پورا ایک ویو پوائنٹ تھا کہ جی یہ تو صرف ایئر فورس کا کام ہے، اس میں آرمی کا کیا کام ہے. چونکہ وہ کچھ لوگوں کو نہیں پسند جنرل عاصم منیر، تو اس لیے وہ جی. انہوں نے پوری ایک کہانی بنائی اور پھر وہ ہوتا ہے. لیکن آئی تھنک کہ وہ بھی وقت کے ساتھ دیٹ پروپیگنڈا ہیز آلسو ڈائڈ ڈاؤن اور ابیٹڈ. یس سر. abated. یس That's the سر. word. جی بالکل. تو میں تھوڑی سی یہ ایک کرتا ہوں اس میں امپورٹنٹ چیز جو سوچنے والی ہے اور دیکھنے والی ہے، اور میرے خیال سے آج یاد دہانی بھی اس کی ہونی چاہیے ناظرین کے لیے، کہ یہ جو مئی 2025 کے بعد جو ہماری سفارتی سطح کے اوپر ہمیں سیریسلی لیا گیا ہے، یہ بھی ایک انٹرنیشنل جو پاور سٹرکچر ہے یا ریجنل جو پاور گیمز ہے، اس میں بھی یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ دکھتی ہے کہ اگر آپ کی فوجی طاقت یا قوت جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹ ہو جائے تو پھر آپ کو سفارتی لیول کے اوپر بھی سیریسلی لیا جاتا ہے. میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی تھوڑا سا آپ کامنٹ کریں، کیونکہ اس کے دیکھیے نا 2-3 چیزیں ہوئیں یکے بعد دیگرے. پہلی تو یہ بات ہوئی کہ obviously انڈیا کی جو
थी बयानिया, और जो जो उन्होंने इल्जामात लगाए दुनिया ने उसको रद्द किया, उन्होंने कहा भाई आप एविडेंस नहीं लाए। दूसरा ये इस्टेब्लिश किया, यूनाइटेड नेशंस में भी ये बात उनकी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे और उनकी एक रिपोर्ट में आई कि सॉवरेनिटी पाकिस्तान की उसको वायलेट किया गया, जो कि यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी होती है। और फिर तीसरा सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट होता है। और चौथा पाकिस्तान को JF-17 के ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और पांचवा उसके बाद ट्रंप जो है वो फील्ड मार्शल को लंच के लिए बुला लेता है। और छठा फिर ये होता है कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में भी एक बहुत बड़ा अपस्विंग, एक तब्दीली आती है। जो पहले बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज में थे वो हो जाते हैं। और फिर सातवां ये कि ईरान की जंग स्टार्ट होती है, तो फिर पाकिस्तान मीडिएटर के तौर पे पाकिस्तान को सीरियसली लिया जाता है। पहले भी आई एम श्योर हमने इराक जब पहली आपको याद है ईरान इराक की जंग हुई थी, और उसके अलावा फर्स्ट इराक वॉर भी हुई थी, तो उस वक्त भी हमारी ये कोशिश थी कि हम उसमें कोई रोल अदा करें, बट नोबडी रियली पेड अटेंशन टू पाकिस्तान। तो टेबल्स हैव टर्न। मैंने सारी ये नुक्ते और भी बहुत सारे होंगे, मैं शायद भूल रहा हूं, लेकिन लेकिन आपने 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 जबरदस्त बताया कि ये चीजें भूल जाता है इंसान कि ये 7-8 पैरामीटर्स, बिल्कुल बिल्कुल जी। ये सब 7-8 तो पैरामीटर। ये बताइए कि ये डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, और जो आप भी डील करते रहे हैं और हुकूमतों के साथ और गवर्नमेंट्स के साथ, तो ये कितना इसमें बड़ा रोल पाकिस्तान की जो सिफारती कामयाबी है, वो आप समझते हैं क्या ये थीसिस करेक्ट है कि मई 2025 ने ये सब कुछ बदल के रख दिया पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, ये थीसिस करेक्ट है विद जस्ट वन एडिशन। हम्म। शायद इतना पाकिस्तान को ना मिलती, पाकिस्तान इतना सेलिब्रेट ना होता अगर इंडिया ये गलती ना करता कि वो कहता कि अमेरिकन ने बिल्कुल इंटरसीड नहीं किया। वो इतना बड़ा झूठ लगा, और वो कॉन्स्टलेशन कुछ ऐसी हुई कि एक पर्सनलाइज्ड प्रेसिडेंसी थी जिसने उस बात को बहुत सीरियसली लिया। और ये बात भी हम, एक तो आपने बहुत ज़बरदस्त कह दिया कि मिलिट्री प्रोवेस मैटर करती है डिप्लोमेसी में। जी। इससे पहले पाकिस्तान को 1971 या सियाचिन या कारगिल, जी। इन पैरामीटर्स पे लिया जाता था, लेकिन सडनली द होल मिलिट्री पैराडाइम, इसलिए इसलिए ये मैं बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन बच्चों ने और जिन हमारे सोल्जर्स ने इसको मुमकिन किया। तो ये जो इनकी मोदी साहब की गलती थी, और इनके वो बाद में नीचे कमेंट्स में आते हैं कि उनको कुछ और कहते हैं। उनके जो ज़बरदस्त स्पेक्स लगा के फॉरेन मिनिस्टर थे, उनकी जो गलती थी, अ, उसकी वजह से भी पाकिस्तान को बहुत, पाकिस्तान का एक किस्म का सडनली द वर्ल्ड रियलाइज़्ड, ये इतने साल से जो पाकिस्तान चीखता रहता है, यार क्या पता ये ठीक ही कहता हो। दे आर लाइंग सो ब्लैटेंटली। तो ये हमें ना एक उससे एज मिला। दूसरा, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के भी स्ट्रक्चर्स इस मामले में काफ़ी हद तक ठीक थे। फॉरेन मिनिस्टर भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इससे पहले वो हवा में बोलते थे, उनको उनकी बात को वो बैकिंग नहीं दी जाती थी। दुरुस्त। इसके बाद वो जो सडनली स्ट्रक्चर्स थे ना सर, they started being taken seriously। The वेरियस, हमारी यूएन में पहले भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो उसको बहुत सीरियसली लिया जाने लग गया। और फिर एक के बाद एक बात होती रही। उसी वक्त मिडल ईस्ट अनस्टेबल हो गया। उसी वक्त लोगों को पता चला यार हियर इज अ न्यूक्लियर पावर, जो कन्वेंशनल फोर्सेस में भी जिसने इंडिया का मुकाबला किया। And suddenly we were thought of as somebody जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। और हमने बहुत अच्छा कदम उठाया कि वी स्टार्टेड विद सऊदी अरेबिया एंड वी हैव स्टेड विद सऊदी अरेबिया। इस एक फैक्टर का इस जंग में म्याना रवि लाने में बहुत बड़ा हाथ है। अदरवाइज अगर पाकिस्तान ना होता, शायद रिटेलिएशंस शुरू हो जाती गल्फ की तरफ से भी। तो ये भी बहुत एक एक अक्लमंदी की बात थी। अब इसके इतने फेसेट्स हैं, शायद मुझसे भी बहुत इसमें से चीज़ें रह जाएँ। लेकिन उसके बाद सिर्फ मैं एक बात करूँगा कि परसों की कल की बात है कि जब ये ऑपरेशन फ्रीडम शुरू हुआ था, उससे पहले लोग कहते थे कि पाकिस्तान अमेरिका को किसी बात से नहीं रोक सकता। अब जितना मर्ज़ी लोग तौजीहात निकाल लें,
لیکن آئی تھنک امریکہ نے، یو ایس نے پاکستان کے کہنے پہ اس کو اس کو شٹ ڈاؤن کیا تاکہ پیس کو چانس ملے. پاکستان کے پاس ڈرافٹ سے دونوں طرف کے. تو پاکستان نے کہا ہوگا کہ جی دیکھیں یہ اب جب سکسیس ہونے والا ہے تو آپ نے نیا کام شروع کر دیا. اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ لسنس probably we are the only people he listens to. So بالکل. میں دیکھیں اب نہ صرف ایک بار بلکہ 2-3 بار وہ پبلکلی کہہ چکا ہے the request of پاکستان. اللہ وہ ہاں جی. I respect Field Marshal, I respect پاکستان بلا بلا بلا. تو یہ کافی کچھ اسے کہنا چاہیے. ایک بہت بڑی تبدیلی تو آئی ہے. میں اسی ضمن میں اس سے پہلے کہ ہم ایران کی، چونکہ یہ پاکستان کی اب ڈپلومیٹک سٹینڈنگ کچھ بڑی ہے، کوئی ویٹ بڑا ہے تو وہ یہ سالسی اور میڈیشن بھی کر رہا ہے، نہیں تو میرے خیال سے تو اتنا آسان نہ ہوتا. لیکن اس میں جو ایک نقطہ اہم ہے امبیسڈر صاحب، وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کو اس اپنی سٹینڈنگ کے لیے، ڈپلومیٹک سٹینڈنگ کو برقرار رکھنے کے لیے، کیا ایسے ایک دو اقدامات کرنے پڑیں گے آنے والے مہینوں اور سالوں میں کہ یہ صرف ایک وقتی مومنٹری ہائے نہ ثابت ہو؟ ٹھیک ہے پاکستان کی فوجی قوت تو ہے، وہ بڑھے گی بھی، لیکن اور ہمیں اب جو فورن پالیسی کے حساب سے کیا ایسی ڈومیسٹک وہ اسٹرینگس لانی ہوں گی یا پیدا کرنی ہوگی تاکہ یہ ایک مستقل ہماری رہ سکے ہائے یا کامیابی. ہاں جی. ہاں جی. ایک چیز جو ذہن میں آتی ہے، بہت زبردست اور مشکل سوال ہے سر یہ. ایک جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ بہت زیادہ فوکس پاکستان نے واشنگٹن میں اور امریکہ میں ریپبلکنس کے ساتھ کر لیا ہے. وی آر ایسوسیٹڈ ود پریزیڈنٹ ٹرمپ. ہاں آئی تھنک اٹ از ٹائم کہ آپ کی لیڈرشپ، آپ کی پارلیمنٹ سے لوگ آ کے جو ڈیموکریٹس کے فرنٹ رنرز ہیں ان کو آ کے ملیں اور ان سے بھی بات کریں. پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پہلے کلیئرنس کے بعد آئیں اور ایڈریس سے مراد ہے دے شوڈ ٹاک ٹو پارلیمنٹیرینس، ٹاک ٹو دا ہاؤس اور سینٹ میں تھوڑا سا کریں. ورنہ یہ نہ ہو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جانے کے بعد ہمیں ساری ایفرٹس سٹارٹ سے کرنی پڑیں. ایون دو پینٹاگون کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن امریکہ میں یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہوا تھا کہ اگین جو سی او ایس تھے اس وقت کے، انہوں نے اور ان کی ٹیم نے، جس میں ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی شامل ہیں، انہوں نے کانسرٹ میں امریکن کنسرنس کو ایڈریس کیا تھا. جب رائٹ. ایک ان کو بھی پرووائڈ کیا تھا. دیکھیے اگر ایک آپ انسان کو یو ایس کے حوالے کر دیں جس نے انڈیڈ ٹیررزم کی ہو کابل میں، پھر بھی کوئی انسان اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں پاکستان کا ذکر نہیں کرتا. ہاں تو آئی تھنک دیر مسٹ ہیو بین ان دا ایٹیچیوڈ، ان دا انٹریکشن کوئی ایسی چیز ہوئی ہوگی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کچھ اور سمجھتے تھے پاکستان کو، انہوں نے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کے اندر ذکر کیا. اور یہاں ایک اور بات کا خیال آتا ہے کہ کچھ یہ میں نے دیکھا ہے، اینالسٹ پوری دنیا کے لکھتے ہیں وائی پاکستان، وائی پاکستان. دس از اے ڈیبیٹڈ کوشچن ان انٹرنیشنل ریلیشنز آلسو. اور اس کے اندر وہ فلیٹری اور باقی چیزوں کی بات بھی کرتے ہیں. میں آج ان کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فلیٹری جو ہے وہ اول تو لفظ غلط ہے، دوسرا پاکستان نے اس کے 1/10 بھی فلیٹری نہیں کی جو ہمارے ایسٹرن نیبر نے کی تھی. وہ تو بالکل. پورے ڈانس ساتھ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس دفعہ ٹرمپ کر کے پہلے سے ہی انہوں نے اب ان کو کی جیتا بار ہوا قرار دے دیا تھا. سر، اب کی بار ٹرمپ سرکار، یہ اندازہ کریں اب کی ایک بار ٹرمپ. ایک ہاں سوورن ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ اس طرح کے نعرے لگا رہا ہے. کمال ہو گئی ہے ویسے بالکل. اور جفیاں ڈال ڈال کے، جی یہ آپ نے بالکل بہت اہم نقطہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، اور خود انڈینز اس کے اوپر بالکل ایک بلائنڈنس کا اظہار کرتے ہیں کہ جتنی خوش آمدی طریقہ کار مودی جی نے اپنایا ہے. آئی مین اٹس embarrassing ایکچولی، بٹ بہرحال وہ اب کیا کریں جی جی. یو نو. تو جی تو پاکستان نے صرف بات چیت کی. پاکستان نے ایک دروازہ بنایا اور کوئی پاکستان نے 10 یہاں نہیں یوز کیے ادارے ان کو ہائر کیا کرنے کے لیے دا یوزول اسٹف. لیکن پاکستان پرابلی کیم اکراس ایز اے کنٹری
which used to fulfill its word जी and not make bones about it. शायद ये बात. जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, ये जरा आ जाते हैं अब नई जो डेवलपमेंट्स इधर ईरान की हवाले से वो हुई है कि ईरान वॉर के ऊपर जो है उनको यूएस के प्रपोजल्स मिल गए हैं, जिसमें यही बात है कि कैप कर दो न्यूक्लियर प्रोग्राम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो, और तेहरान ने कहा है कि वो उसके ऊपर गौर कर रहा है उन प्रपोजल्स के ऊपर। और ये अपना एम्बेसडर साहब एक फिर से एक डोर लगता है कि खुल रहा है फॉर सम काइंड ऑफ अ सेटलमेंट, अगर प्रिलिमिनरी भी हो या फेज्ड भी हो। और क्योंकि ट्रम्प भी दिखाई दे रहा है कि वो भी अब काफी जिसे कहना चाहिए ऑफ रैंप या किसी किस्म की एक सेटलमेंट के लिए बेचैन हुए जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले चंद दिनों में क्या दोबारा हम देखेंगे एक राउंड हो सकता है गुफ्तो शुनीद का? जी जी, मेरा तो ख्याल है कि सर गुफ्तो शनीद का एक राउंड होगा, प्रोवाइडेड कि इरानियंस हार्ड बार्गेन ना करें। इरानियंस को उन्होंने जितना इसको खींचना था, ये मेरी एक ईरान का के साथ टोटल सिंपैथी होते हुए एक शख्स की बात है। जितना उन्होंने इसको ड्रैग करना था, वो ड्रैग कर लिया है। अब व्हेन द अदर साइड इज़ मेकिंग कंसेशंस और ये अपनी नेवल शिप्स ना लाने की और बाकी चीज़ें, तो इसको मोमेंट ऑफ वीकनेस अमेरिका की ना समझें, बल्कि इसको एक दरवाज़ा समझें, जो आपने बहुत ज़बरदस्त कहा, दरवाज़ा समझें, जो खुल गया है और इसमें शामिल हों। इसको मज़ीद ड्रैग ना करें। अब आज जवाब देना था। आज की पाकिस्तान में और ईरान में मेरा ख़्याल है काफ़ी टाइम हो गया इवनिंग का। अब अगर वो ऐन 12 बजे देंगे ड्रैग करके चलें ठीक है। लेकिन कोशिश उनको भी करनी चाहिए कि टेक दिस अपॉर्च्युनिटी। याद रखिए कि सेकंड राउंड के लिए अमेरिका तो आने को तैयार था। उस वक़्त ईरान तैयार नहीं था। तो अब ईरान को पब्लिकली कहना चाहिए कि वी आर रेडी टू गो टू इस्लामाबाद। दे शुड से इट और आएँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो आए और इसको मामले को आगे बढ़ाएं 100%। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट एक और हुई है, और मैं चाहता हूं उसको भी जरा डिकोड करना चाहिए। पहले ये इतला आई कि सऊदी अरेबिया ने जो एयर स्पेस है वो अमेरिका को देने से इनकार किया, कि ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट में सऊदी अरेबिया डायरेक्टली ना हो, क्योंकि आपको पता ही है जो ईरान के साथ मामला हो रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि कुवैत ने भी शायद ऐसा किया है, जो कि दोनों अमेरिका के बड़े करीबी इत्तेहादी हैं, और थे और हैं अभी भी और रहेंगे आई एम श्योर। तो ये भी एक चीज इंडिकेट करता है कि ये गल्फ की रियासतें यूएई और शायद बहरेन के अलावा वो नहीं चाहते कि इस मामले को में वो मजीद उलझें बिकॉज ऑफ ईरान रिटेलिएशन। तो अम्बेसडर साहब, इसको कैसे रीड किया जाए, ये दो जो सिग्नल्स आ रहे हैं सऊदी अरेबिया और कुवैत की तरफ से? स सर कुवैत का ये कहना बहुत बड़ी बात है। हम्म। कुवैत इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट व्हिच वाज़ एक्सपेक्टेड टू बी ऑन द अदर साइड, द यूएई और बहरेन की साइड पे। सो राइट। कुवैत का ये कहना इसका मतलब है मिडल ईस्टर्न अब एक थिंकिंग में ये फ़र्क आया है कि यार हम्म। हमें वो जो हमारा ख़्याल था सबका कि वो लोग सोचेंगे हमें क्या सिक्योरिटी मिली इसके दौरान, इस वॉर के दौरान। तो इट डज़ सिम्बलाइज़ अ चेंज ऑफ थिंकिंग कि हम ना इसमें पड़ें और हमारे ऊपर अटैक्स ना हो। तो परवर्सली अगेन वो जो ईरान की स्ट्रैटेजी थी जीसीसी को अटैक करने की, वो कुछ केसेस में तो एंगर में तब्दील हुई है, लेकिन इस केस में आई थिंक वो न्यूट्रलिटी या यूएस को इस्तेमाल उनको एयर स्पेस ना देने की फॉर्म में शायद पेश कहना है कि आगे जाके इन एन ईयर और टू मिडल ईस्टर्न स्टेट्स अपनी अपनी सिक्योरिटी को डाइवर्सिफ़ाई करेंगे। एकदम अमेरिका को गुड बाय तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक थिंकिंग लगता है आ गई है सर, कि जी, दिस इज़ नॉट गुड पॉलिसी। दिस इज नॉट गुड पॉलिसी। और यकीनन ये मेरे ख्याल से शायद ये भी एक वजह है प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो इस वक्त थिंकिंग उनकी और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की आ रही है कि भाई इसको मामले को निबेड़ना है, जिसे हम कहते हैं आम कोलोकियल उर्दू पंजाबी में। तो वो और इसीलिए उनको अब मसला दरपेश आ रहा है कि वो दिखाएं क्या।
اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو. تو یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ تو ہوئی ہے. مگر میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں سر کہ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی فلیکسیبلٹی امریکہ یا ٹرمپ دکھائیں گے آنے والے دنوں میں کہ اگر ایران کے کچھ جو مطالبات ہوں گے وہ مانے یا نہ مانے؟ تو یہ میرے خیال سے ذرا اس کو دیکھنے کی بات ہوگی کہ کس حد تک ٹرمپ جو ہے وہ جی ایران کو کچھ دے گا، لیوے دے گا. دیکھیں، بالکل یہ ایک خطرہ ہے کہ ایک دفعہ وہ براڈر ڈاکیومنٹ سائن ہو جاتی ہے اور ایک جی قسم کا ٹرمپ صاحب اعلان کر لیتے ہیں وکٹری کا، تو اس کے بعد جس طرح اسرائیل کر رہا ہے، ابھی ہارٹ رینچنگ سٹوریز غزہ سے آ رہی ہیں، بچیوں کی جن کے والد کو پیدائش کے والی اینیورسری پہ شہید کیا اور پتہ نہیں. تو دیکھیے اسرائیل نے وہ اور امریکہ دونوں نے بورڈ آف پیس کر لیا، پاکستان بھی چلا گیا، سب کچھ ہو گیا. جب امپلیمنٹیشن کا وقت آیا تو انہوں نے وہی 800,000 شہید کر دیے ہیں فلسطینی اس کے بعد. تو یہ اس کا خطرہ ضرور ہے کہ اگر، اور ایران اسی لیے چائنا کے پاس بھی گیا ہے، روس کے پاس بھی گیا ہے، کہ بھئی اگر ہم نے یہ ڈاکیومنٹ سائن کر لیا، جب اس کی نٹی گریٹی میں جائیں گے اس وقت اگر انفلیکسیبل ایٹیچیوڈ ہوا تو کیا ہوگا؟ شاید وہی فیئر کر رہے ہیں. تو آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے کہ مڈ ٹرمز جیسے جیسے قریب آتے جائیں گے وہ خبریں نکلیں گی کہ ان کی انٹریکیٹ ٹاکس ہو رہی ہے، یورینیم جو انریچڈ ہے وہ کہاں گئی، وہ کہاں سے آئی، کیا ہوا، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اس لیے وہ چین کو اور روس کو اس میں شامل کر رہے ہیں. اب اس سے زیادہ کیا کوئی گارنٹی لے؟ تو یہ خطرہ ہے ایک، یہ آپ نے صحیح خطرے کی نشاندہی کی ہے. میں نے سنا ہے کہ جی ایک اب تو اور جگہ سے بھی آ گیا کہ 1.5 صفحے کا ایک پیپر ہے جو جنرل پرنسپلز لکھ رہا ہے کہ جی جنرل پرنسپلز کس کس پہ ایگریمنٹ ہوئی ہے اور آگے بات ہوگی، نیوکلیئر پہ بھی بات ہوگی ہونی ہے بعد میں انڈر دیٹ ڈاکیومنٹ، اور ساتھ ساتھ اپنا ہرمز کو بھی امیجیٹلی کھولنے اور بلاکٹ کو سائملٹینیسلی ختم کرنے کے میکنزمس پہ بھی بات ہونی ہے. تو یہ صحیح ہے کہ ان گڈ فیتھ پھر امریکہ اور اسرائیل، کیونکہ میں ان دونوں کو اکٹھا ہی سمجھتا ہوں، جب بالکل. امپلیمنٹیشن کا فیز آئے تو وہ اس وقت کریں. اسی لیے ایران نے شاید یو اے پہ اٹیک کیا، مائلڈ سا اٹیک تھا، جس کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن ایران شاید یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دس از دا اونلی تھنگ دیٹ ورکس ڈیورنگ دا امپلیمنٹیشن فیز آلسو. تو اس جی لیے ایران بھی ایک عجیب فکسڈ پالیسی کا شکار لگتا ہے. کئی دفعہ ہمیں بھی انریزنیبل لگتا ہے، لیکن یہی والے فیئرز ایران کے ہوں گے جو بھی آپ نے بہت وائٹل کویسچن، کیونکہ لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر ایک کاغذ پہ سائن ہو گئے تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. آپ نے درست فرمایا، اس طرح نہیں ہوگا. ایک ایک مومنٹ قیامت کا گزرے گا اس کے بعد بھی. ایبسولوٹلی جی، اتنے زیادہ ویریبلز ہیں اس پوری چیز میں. بالکل. اور میرے خیال سے اب فائنلی ہم اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں، آخری ہمارا پروگرام کا حصہ ہے کہ ایک تو چین کی طرف سے بھی بیان آیا کہ وہ بڑے کنسرنڈ ہیں یو اے ای کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے، جو ابھی آپ نے بھی ذکر کیا، کیونکہ یو اے ای اور چین کے درمیان بھی اچھے تعلقات، اور وہ ظاہری بات ہے اکنامک جہاں بھی انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، تو اس کا بھی ذکر ہوا. اور چین کا یہی ہے کہ بھئی یو اے ای کو چھوڑ دو، ہینڈز آف، انہوں تنگ نہ کرو مزید. اور دوسری طرف یہ یو ایس ٹریجری نے نئی ایران ریلیٹڈ سینکشنز کا بھی اعلان کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جی عراقی جو انڈیویجولز ہیں، کمپنیز ہیں، ان کے ایران بیکڈ اینٹیٹیز کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو وہ روکیں یا اس کو وہ کٹیل کریں. تو یہ ساتھ میں دونوں سائڈ پر ایک طرف یہ بات بھی ہو رہی ہے، کانفیڈنس بلڈنگ بھی ہو رہی ہے، ادھر سینکشنز بھی لگ رہی ہیں. مطلب ایک عجیب جسے کہنا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک چیز بڑی واضح ہوئی ہے کہ ٹرمپ کی اس وقت جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کا ایک پالیسی کیوس بھی دکھائی دیتا ہے. امبیسڈر صاحب، ٹو پٹ اٹ مائلڈ. بیوٹیفلی پٹ سر، بیوٹیفلی پٹ. اٹس پالیسی کیوس. پتہ نہیں ٹریجری ٹرمپ سے پوچھتی بھی ہے کہ نہیں. ایک دفعہ ہمارے ایک ایک
یہ غلط نہ لوگ لے جائیں. ہمارے بھی ایک رولر تھے، انہوں نے کہا تھا مجھے تو اخباروں سے پتہ چلا ہے کہ آئل کے جی. پرائسز ریز ہوئے ہیں. تو آر میری تمام سمپتھی ود ہیم اور ایوری تھنگ. لیکن یہ پالیسی کیوس جی ممکن ہے جہاں ایک انتہائی پرسنلائز پریزیڈنسی ہو، جہاں وٹکوف اور کوشنر روبیو کی جگہ آپ کے ٹاپ ڈپلومیٹس ہوں. وہاں ٹریجری تو بیچاری دور کہیں جا کے آتی ہوگی، وہ کہہ دیتی ہوگی، شاید وائس پریزیڈنٹ کو بتا دیتی ہو کہ ٹرمپ سے ڈانٹ نہ پڑ جائے. تو وہ انہوں نے شروع کر دی ہوں گے. لیکن ایک اچھیمبے کی بات یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ٹرمپ نے کوئی اگریسو بات نہیں کی. جی. سو سم تھنگ از ورکنگ. 24 گھنٹے گزر گئے. اب کل صبح یہ نہ ہو آپ کے ہاں پتہ نہیں اس وقت کیا ٹائم، صبح ہو جی گئی ہے، صبح ہوئی ہے، جی دوپہر ہے شاید. صبح ہے یہاں پر اس وقت. صبح بس سر اب آپ ٹروتھ سوشل کو لاگ آن کر لیں. 24 گھنٹے سے ٹرمپ صاحب نے کوئی بات نہیں کی، تو اب وہ ہضم نہیں ہو رہا ہوگا ان سے اس وقت کہ میں وہ کیا کروں. بابا جی کا جب آپ کو پتا نا موڈ خراب ہوگا، اوپر نیچے ہوگا، ٹویٹر لگ جائے گا. وہ تو رات کے 2-2 بجے بھی کرتا ہے سر. آپ نے پتا نہیں دیکھا ہے کہ نہیں ہاں دیکھا، جی. وہ پوری رات جی جاگا جی رہتا ہے. کرتے ہیں دو کمال ہے بجے. ویسے یہ بیہیویئر سر بھی. سر سر تو سر 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 سوری عذرائے تفنن، مجھے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک ہی بیماری ہے سر، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی. مجھے بھی نہیں آتی، تو پریزیڈنٹ آپ کو کو بھی بھی نہیں میں نے آتی. دیکھا ہے کہ آپ مطلب صبح بھی جاگے ہوتے ہیں، رات کو لیٹ بھی جاگے ہوتے ہیں. یہ خیر دیکھیے، یہ رات کو جاگنا بھی آپ کو پتا ہے نا کہ یہ بھی ایک جو ہے خاص پرسنالٹی ٹائپ ہوتی ہے. سوچنے سمجھنے فکر کرنے والے لوگ جو ہیں وہ رات کو اکثر جاگتے اللہ ہیں. کرے سر، اللہ کرے، اللہ کرے تو سر. فائنل چلتے چلتے یہ آخری میں آپ سے چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی ذرا بات ہو جائے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بالکل صحیح ڈائریکشن میں یہ ڈپلومیسی کا کام اور میڈیشن کا کام کر رہا ہے، یا کہیں پہ ہمیں کچھ اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنی پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا بیک ٹریک بھی کرنا چاہیے کہ کل کو یہ نہ ہو کہ بالکل یہ چیز ہوا میں بھسم ہو جائے اور اس کا پھر فال آؤٹ ہم پہ گرے. جی جی سر، یہ پاکستان کے کچھ سینئر آفیشلز میں یہ فیلنگ پائی جاتی ہے، اسپیشلی جب وہ فرسٹریٹ ہو رہے تھے ایران کی سلو موومنٹ سے، کہ ہم نے تو بہت کچھ کیا اور یہ. لیکن آئی تھنک دے آر اگین پازیٹیو. وہ ابھی ہیں. ایک چیز جس کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو، یا ایٹ لیسٹ ڈپٹی پرائم منسٹر کو، ان کو یو اے ای کا دورہ کرنا چاہیے. دے شوڈ بالکل. میک کنسرٹڈ ایفرٹ ٹو گو ٹو یو اے ای. ہمارے بچوں کے، دیر آر کڈز، ان کے ویزاز کے ایشوز پڑھ رہے ہیں. ارے باقی 21 چیزیں لاکھ تو لوگ ایگزیجریٹڈ ہیں. 21 لاکھ پاکستانی ادھر نوکریاں کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں. ان کا بھی ہمیں سوچنا چاہیے نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بالکل ہی ان کو فراموش جی کر بہت سوچنا چاہیے، بہت دیں. سوچنا چاہیے، اور اسپیشل انوائس بھیجنے چاہیے. آئی تھنک پریزیڈنٹ زرداری از ویری ویری امپورٹنٹ. He must go. He must go and talk. Pakistan's Prime Minister, Foreign Minister should go. And I would even recommend that Field Marshal Saab goes there. I think Pakistan needs strong diplomacy at this moment کہ یو اے ای بالکل ہمارے خلاف نہ ہو جائے. پلیز کمنٹس میں کوئی یہ نہ لکھے کہ ہم یو اے کو بیک کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں. ہم نے ان کو ان کے پیسے ریٹرن کر دیے ہیں. ہم صرف اپنے ریجن میں ایک اچھے تعلقات ان کے ساتھ چاہتے ہیں. ہمارے 21 لاکھ لوگ ہیں، 21 لاکھ. وہ پاکستان ان کو او کرتا ہے کہ 21 لاکھ لوگوں کی فکر کرے. اور اس کے علاوہ یو اے کے حکام کو، آئی اسپیک ان انگلش، all of us، ہم جب جاتے ہیں when we go to UAE, we admire your system, we admire your the progress that you have made. تو پلیز یہ ڈونٹ اسٹاپ پاکستانیز فرام گوئنگ دیئر. آپ کے پاس پاکستانیوں کے ویزا اپلیکیشنز دیکھنے کی، جانچنے کی ہیں. سم ویری آنریبل ممبرز آف دا سوسائٹی، ان کا بغیر چیک ہوئے ہوئے ڈائریکٹ ریجیکشن کی اسٹیمپ لگی ہے. یہ مناسب نہیں ہے. ہم آپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں. عوام پاکستان کے آپ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. بہت زبردست آپ نے بات کہی ہے، تو ہم بھول ہی گئے. تھینک یو. آئی ہوپ کہ یہ کلپ تو پہنچا دیں گے ان کے جو سٹاف کو، لیکن مجھے نہیں پتا وہ دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے. لیکن آپ کی بات 100% درست ہے.
we have to salvage and save our long age-old relationship with UAE. एज ओल्ड जी बिल्कुल एज ओल्ड बिल्कुल, ये हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते. तो अम्बेसिडर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और आपके कमेंट्स हमेशा थैंक की यू तरह सर वेरी एनलाइटनिंग, एंड इंशाल्लाह सी यू सून. खुदा हाफिज.